بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، عورت جس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا، عصمت کو داغدار نہیں ہونے دیا، اپنی آبرو کو اس طرح سنبھال کر رکھا جس طرح کوئی مالدار اپنی دولت کو چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ عورت اللہ کی ولی ہے۔ اللہ کریم کے ہاں اس عورت کا اعلیٰ مقام ہے۔ جس عورت کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں، یہ عورت اس عظیم انسان کی بیوی ہے جسے اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے۔ خلیل گہرے اور جگری دوست کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے اس دوست کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب عراق کی سرزمین سے نمرود کے ہاتھوں ستائے ہوئے نکلے اور دیس سے پردیس ہو کر فلسطین کی طرف چلے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی۔ آپ کی بیوی کا نام سارہ تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنا ایمان بچا کر مہاجر بنے، سفر کرتے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں مصر کا ملک تھا۔ جب مصر میں داخل ہوئے، وہاں کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک شخص ہمارے ملک میں داخل ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کی نوجوان بیوی بھی ہے اور بے حد خوبصورت ہے۔ بادشاہ کی عادت تھی اس کے ملک میں نئے آنے والے کے ساتھ اگر کوئی عورت ہوتی اور وہ خوبصورت ہوتی تو بادشاہ اس عورت کو پسند کر لیتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی سلوک کرنے کا ارادہ کیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کے مطابق بادشاہ کے کرندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بادشاہ کا پیغام دیا کہ وہ سارہ کو بادشاہ کے پاس بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پردیسی تھے، اجنبی تھے، غریب، مالدار اور مسافر تھے۔ وہ کیا کر سکتے تھے؟ بے بس تھے، لیکن اللہ کے موحد بندے تھے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ جس اللہ کی توحید کے لیے وہ آگ میں کود گئے اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، وہ اللہ اپنے بندے کی عزت کا بھی ضرور پاس کرے گا۔ چنانچہ بے بس مسافر نے اپنی بیوی کو بادشاہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محل میں پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ ان کے حسن کے بارے میں اپنے کرندوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی، وہ اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ چنانچہ وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہونے لگا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھ کھڑی ہو گئی۔ محسوس ہوتا ہے کہ بادشاہ یہ منظر دیکھتا رہا اور یہ سوچ کر انتظار کرتا رہا کہ یہ خاتون اپنی عبادت سے فارغ ہوگی تو پھر اس کی طرف بڑھوں گا۔ ادھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے رب کریم سے باتیں کر رہی تھی۔ جو کوئی بھی جب اللہ کے حضور نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے رب سے اپنی مشکل کے بارے میں جو بات کی، اللہ کی قسم باکمال تھی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، اگر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اپنے خاوند کو چھوڑ کر میں نے اپنی عزت و عصمت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا، تو پھر میرے مولا اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دے۔ اللہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا مشکل میں ہے، عزت کو بچانے کی مشکل اور اس مشکل سے فریاد کر رہی ہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی پریشانی سے نکالنے والا نہیں، میری عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ کیسے اپنے بندی کو ضائع کر سکتا ہے؟ ہم سب کی روحانی ماں اللہ کی ایسی ولیہ اور دوست تھی۔ اللہ نے ان کی فریاد کو فوراً سنا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز ختم کر لی، اپنے رب سے فریاد کر لی تو بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھنے لگا اور جب قدرے قریب آیا تو بے ہوش ہو کر دھڑام سے محل کے فرش پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی جیسے موٹے کٹے کو ذبح کیا جائے تو گھڑ گھڑ کی آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ کا بھی یہی حال تھا، منہ سے جھاگ بہنا شروع ہو گئی تھی۔ اب اس کے پاؤں بھی زمین سے رگڑے کھانے لگے تھے، ٹانگیں چل رہی تھی، وہ تڑپ رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ اللہ کی گرفت میں ہے۔ یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ لوگوں، جب کوئی اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ حضرت سارہ کے لیے مولا کریم ایسے بن گئے کہ حضرت سارہ جو کہتی جاتی تھی، عرش والا رب اسی طرح کرتا جاتا تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خیال آیا، اگر یہ بادشاہ اسی طرح مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟
کہیں اس کے قتل کا الزام مجھ پر نہ لگ جائے۔ چنانچہ یہ خیال آتے ہی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے رب کے حضور فریاد کرتی ہے، اللہ کریم اگر یہ مر گیا تو یہی کہا جائے گا کہ اس عورت نے بادشاہ کو مار دیا ہے، اس کو ٹھیک کر دے۔ اللہ نے اپنی بندی کے خدشے کے مطابق اس کی خواہش کو پورا کر دیا اور بادشاہ کو ٹھیک کر دیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ درمیان میں کتنا وقفہ تھا، یہ معاملہ چند منٹ کا تھا یا چند گھنٹوں کا تھا یا آدھا دن کا تھا۔ بہرحال بادشاہ کے ساتھ جو ہوا وہ اسے بلا کر دوبارہ پہلے والی حرکت کا سوچنے لگا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دوبارہ دیکھا کہ بادشاہ کو عقل نہیں آئی بلکہ اب پھر سرکشی پر آمادہ ہے، تو دوبارہ پہلے والا عمل دہرایا، وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ کے ہاں پہلے والی دعا کی۔ نماز سے فارغ ہوئے بادشاہ آگے بڑھا اور پھر نیچے گر گیا اور پہلے والی حرکت سے دو چار ہو گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ اللہ کے حضور دعا کی، الہی اگر یہ مر گیا اس کا الزام میرے پہ آ جانا ہے۔ اللہ رب کریم نے دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ اس بادشاہ کو گویا اللہ کریم کہہ رہے تھے، میری بندی تو جس طرح کہتی جائے گی ہم اسی طرح کرتے جائیں گے۔ جو اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہے آسمان کا رب ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی بندی کی عزت کی، حفاظت کی اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہر شر سے محفوظ رکھا۔ بادشاہ باہر نکل گیا، اب دربار لگایا اور اپنے کرندوں کو کہنے لگا، یہ عورت جو تم میرے پاس لائے ہو یہ جنات میں سے کوئی جن عورت تھی جسے تم میرے پاس لے آئے، اسے واپس اس کے خاوند سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چھوڑ آؤ۔ اور ساتھ بولا، یہ جو ساتھ لڑکی ہے اس کا نام ہاجرہ ہے، اسے اس خاتون کے سپرد کر دو، وہ اسے ساتھ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس بادشاہ کے دل میں خود ڈالا، وہ بادشاہ جو حضرت سارہ کے حسن میں گرفت ہو کر انہیں اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا، وہ اب اپنی لڑکی خادمہ بنا کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر رہا تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اس لڑکی کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، جو پریشانی کی حالت میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اب آپ نے ان دونوں کو آتے دیکھا، خوش ہو گئے اور حیرانگی سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرا کر جواب دیا، جناب نے محسوس نہیں کیا کہ اللہ نے کافر کو اوندے منہ پٹک کر رکھ دیا اور خدمت کے لیے یہ لڑکی عطا کر دی؟ یقیناً اللہ ہی اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔